بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کا ہمارا پروگرام وقفے کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. کچھ ہفتے ذاتی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اب تک کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور آئندہ ان کی کیا پالیسی اور کیا اسٹریٹجی ہوگی جس سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ دو نکات پہ ہے. پہلا یہ کہ عمران خان کو رہا کرانا، اس کے لیے وہ قانونی راستے بھی اختیار کرنے کو تیار ہیں اور غیر قانونی راستے بھی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ سے زبردستی رہا کرا لیں. وہ 9 مئی کا جو انہوں نے کیا وہ بھی اسی خیال سے تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، جس کو کراس نہیں کرنے دیں گے، جس کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. اگر گرفتار کیا تو یہ ہو جائے گا اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ جیسے کہ ایک صاحب نے کہا. تو ہم وہ گرفتار بھی ہوئے، ان کے مقدمے بھی چلے اور اب اتنے مہینے سے وہ جیل میں ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. باقی عدالتوں سے جو ان کو ریلیف مل رہا ہے وہ جو اس کے مخالفین ہیں وہ تو ظاہر یہی کہتے ہیں کہ عدالتیں بک گئی ہیں اور عدالتیں جو ہے وہ سیاست کھیل رہی ہیں اور یہ سارے جو ہیں عمران خان کے سحر میں ہیں اور وہ انصاف نہیں ہو رہا. اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ اس کو حق کی فتح کہتے ہیں، قانون کی فتح کہتے ہیں. تو نقطۂ نظر جو بھی ہو، بہرحال ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں صرف ایک حد تک ہی جو ہے وہ ریلیف دے سکتی ہیں، ایک حد تک ہی وہ فیصلے کر سکتی ہیں. کیونکہ جو سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے کہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، ان تینوں کو الگ الگ رکھنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا مونٹیسکیو، اس کا یہ تصور ہے. اور پہلی دفعہ اس کو عملی شکل جو ہے امریکہ میں دی گئی. اس کے بعد یہ ساری دنیا میں ہی جو ہے کم یا زیادہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پہ تو تقریباً پوری دنیا کا، کم از کم جو ڈیموکریٹک دنیا ہے ان کا تو اس پہ جو ہے وہ کانسنسس ہے کہ عدلیہ کو جو ہے وہ ہر انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے. ہے یا نہیں ہے دیٹس اے ڈفرنٹ کوشچن، اور ہر ملک میں جو اس کے حالات ڈفرنٹ ہیں. لیکن جو اس کا تصور جو ہے، جو اس کا آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ جوڈیشری کو ہر جو ہے تعصب سے اور ہر زور سے، ہر جو ہے دائرے سے، چاہے وہ انتظامیہ کا ہو یا مقننہ کا ہو، اس سے آزاد ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نظام میں ایک حد تک مقننہ کا حصہ ہی ہوتی ہے. لیکن عدلیہ کی جو ایک مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ قانون تو نہیں بناتی. عدلیہ قانون کو صرف تشریح کرتی ہے کہ اس جرم کا جو اس کے سامنے لایا گیا ہے، جو قانون کی خلاف ورزی اس کے سامنے لائی گئی ہے، اس کی سزا کیا ہے اور وہ سزا اس شخص کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. عدالت صرف یہ فیصلہ کرتی ہے. اب اس پر عمل درآمد جو ہے وہ عدالت نہیں کراتی، وہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ قانونی ذمہ داری ہے. لیکن انتظامیہ جو ہے اگر وہ عدلیہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے، کھل کے تو انکار نہیں کرتے، لیکن عملاً جو ہے وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے عدلیہ کے جو احکامات ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. ایک امریکی صدر کا وہ جو کال ہے کہ چیف جسٹس جان مارشل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا جو صدر صاحب کو پسند نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ہیز میڈ اے ڈیسیژن، نو لیٹ ہم انفورس اٹ. کہ فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب نے کر دیا ہے، اب اسے میں دیکھتا ہوں کیسے انفورس کرتے ہیں. کیونکہ انفورسمنٹ کی جو پاور ہے وہ تو انتظامیہ کے پاس ہے. تو اس لحاظ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عدلیہ جو ریلیف دے بھی رہی ہے وہ صرف ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں.
انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے وہ یہ کہ ان کو کسی دوسرے مقدمے میں پھنسا دیتی ہے. اگین غلط یا صحیح کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مقدمے صحیح ہیں یا عدلیہ غلط کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، یہ جو مقدمے بن رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو جب ایک مقدمے سے ان کو رہائی دی جاتی ہے تو وہ دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے، گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے جو حمایتی جو ہیں وہ خان صاحب کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا انہیں فائدہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہے. انہوں نے جو 9 مئی کو جو کچھ کیا اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ الٹا ان کو نقصان. اس کے بعد 8 فروری کو ان کی اپنی توقع کے برخلاف لوگ نکلے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا. اور لیکن اس مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ وہی کچھ ہوا جو 2018 میں ہوا تھا. وہ انہیں نے کیا جنہوں نے 2018 کیا تھا، انہوں نے 2024 کر دیا. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک جو ہے اس مداخلت کو ختم ہونا چاہیے. اس میں کوئی بھی جو ہے یہ نہیں کہتا کہ اس مداخلت کو جاری رہنا چاہیے، وہ مداخلت ختم ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کا جو ہے جو یہ موقف ہے کہ ان کو عدالتوں سے جو ہے رہائی میں ریلیف مل جائے گا یا ان کو جو ہے کوئی زور زبردستی سے وہ کروا سکیں گے، وہ نہیں ہو رہا. اس صورت میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگلا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ ایجوٹیشن کا. اس وقت جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ بہت سخت ہے. اس میں حکومت کی مجبوریاں ہیں، آئی ایم ایف کا زور ہے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے وہ بجٹ جو ہے وہ نہایت سخت ہے. اور اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جو عمرا کا طبقہ ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں ہیں، جو گورنمنٹ بگ بزنسز میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں یا بگ بزنسز میں ہیں، گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینسز جو ہیں ان کو کم کرنے کا یا ان لوگوں کو روکنے کا، ان لوگوں کی طرف سے قربانی دینے کا کوئی اندیا نہیں ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے پاس یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے عوام کو موٹیویٹ کریں اور ان کو سڑکوں پہ لے آئیں. لیکن کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ مجھے ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں کہ ان کے اندر پارٹی کے اندر بہت سارے اختلافات موجود ہیں. جو لیڈرشپ باہر ہے اس میں آپس میں یکجہتی نہیں ہے اور ایک آدمی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دفعہ سے 44 لگ گئی جی، ایسا ایس لیے ایسا نہیں ہو سکا. ہمیں پی این اے کی موومنٹ یاد ہے، پاکستان نیشنل الائنس کی، جو 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہوئی تھی. وہ موومنٹ انہوں نے اسی دن اسی رات شروع کر دی تھی. جس روز الیکشن کا اعلان ہوا ہے اسی رات شروع کر دی تھی، اور 2 دن کے بعد الیکشن سے صوبائی اسمبلی کے اس کو انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا. اور وہ ایجوٹیشن جو تھا وہ مارچ میں شروع ہوا اور 7 جولائی جب ناشرہ لگا تب تک وہ جاری تھا. کسی ایک دن بھی انہوں نے اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے، کیسے انہوں نے سسٹین کیا اس کو، لیکن وہ چلتا رہا اور اس میں بہت لوگ مارے گئے. فیڈرل سیکورٹی فورس بھٹو صاحب نے بنائی ہوئی تھی جو ایک پیراملٹری آرگنائزیشن تھی اور ان کے ذاتی کنٹرول میں تھی. اس نے لوگوں پہ سیدھی گولیاں چلائیں، لوگ مارے گئے تھے بہت اس میں، لیکن اس کے باوجود وہ موومنٹ رکی نہیں تھی. وہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا وہ جواز تھا کہ ملٹری ٹیک اوور کیا جائے، اور کیا ملٹری ٹیک اوور سے مسئلہ حل ہوا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایجوٹیشن کی جہاں تک بات ہے، اسٹریٹ ایجوٹیشن کی، وہ اس کے بعد پاکستان میں ہو نہیں سکا. لوگ ووٹ دینے تو جائیں گے لیکن اسٹریٹ ایجوٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے.
تو اب اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت بجٹ کے موقع پر ایک مؤثر احتجاج نہیں کر سکتی تو پھر اس کا مستقبل جو ہے کم از کم مستقبل قریب جو ہے وہ روشن نہیں ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، اس پہ کمنٹ دیجئے، اور جو بھی آپ کی رائے ہو وہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔